تو زائر حسین کا بڑا مقام ہوتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہو 1000 فرشتہ پہلے تمہارے استغفار کرتا ہے. جب تم وہاں پہنچتے ہو تمہیں 4000 فرشتہ اور مل جاتا ہے. محشر تک وہ تمہارے لیے استغفار کرتے رہیں گے. وہ وہاں چھوڑ کے نہیں آئیں گے. وہ جو فرشتوں کا سردار ہے اس کا نام منصور ہے. اور معجزات آل محمد میں بھی لکھا ہے, کامل الزیارات کے اندر بھی لکھا ہے کہ جب بندہ چلتا ہے نا, کربلا کی حدود سے باہر نکلتا ہے, اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے, تو وہ جو 4000 ملائک ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ بس اب ہم یہی رہ جائیں گے. اللہ کہتا ہے بالکل بھی نہیں, تم اسی کے ساتھ اس کے وطن میں جاؤ گے. جب تک وہ مر جائے گا محشر تلک تم اس کے لیے دعا کرتے رہو گے. یہ حسین کے عزادار کا مقام ہے, حسین کے عزادار کا زوار کا مقام ہے. اس کا معیار ہے کہ وہ معرفت کے کس مقام پہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کی شان کیا ہے, جناب علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے بغیر تو آسمان بھی مکمل نہیں ہوا تھا. کیسے؟ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ کائنات کا بادشاہ فرماتا ہے آسمان اس وقت تک قائم نہیں ہوا تھا جب تک اس پہ نور سے علی ولی اللہ نہیں لکھا گیا. تو میں جملہ بڑی دیر کے بعد دینے لگی ہوں وہ کہ جس کے نور کے دم سے آسمان قائم نہیں ہو سکتا, اس کے نور کے بغیر, اس کی ولایت کے بغیر ہمارا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے. بس فضائی کے اس منظر کو سمیٹتے ہوئے آپ نے اکثر سنا ہے, علماء سے بھی سنا ہے, ہر جگہ سنا ہے, مگر ایک چھوٹی سی حدیث قدسی ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ولایت علی حسنی, ولایت علی قلعہ ہے, فمن دخل امن حسنی, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. یعنی ولایت علی ایک قلعہ ہے, لا الہ بھی قلعہ ہے, محمد رسول اللہ بھی قلعہ ہے, ولایت علی ولی اللہ بھی قلعہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو اس میں آ گیا وہ عذاب سے امن پا گیا, وہ پل صراط سے گزر گیا. تو میں کہنے لگی ہوں جب 18 ذی الحج آئی تھی اعلان ہوا تھا, ایک حاجی تھا, ایک نمازی تھا, اور وہ آیا. میں شک نہیں کر سکتی کسی حاجی پہ بھی اور کسی نمازی پہ بھی, بالکل شک نہیں کر سکتی. بحیثیت مسلمان مجھے شک کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. جب وہ بندہ آیا نا اس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اعلان آج کر دیا ہے, آپ نے کہہ دیا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا یہ اس کا مولا. یہ کس کی طرف سے کہا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے یا پھر اپنی طرف سے کہا ہے؟ محمد نے کہا میں ما ینطق والی زبان ہوں, جو وہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. یہ اس کا حکم تھا, آج میں نے پورا کر دیا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں اس کے اندر بغض کی آگ جلی, پھاپے بل اٹھے, اور وہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب میں اس حکم کو نہیں مانوں گا, وہ مجھے عذاب دے گا. قرآن اٹھاؤ. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا, جب وہ چلا نا, چلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف کہا اگر واقعی تیرا حکم ہے اور تو چاہتا ہے کہ علی ولی بن جائے, علی ولی ہوگا زمانے کا, تو پھر آسمان سے عذاب نازل کر. اللہ نے ادھر سے پتھر پھینکا, نعمان بن حارث فیری فنار ہو گیا. میں نے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پوچھا اللہ نماز پڑھتا تھا پھر بھی کافر ہے, اللہ یہ روزہ رکھتا تھا پھر بھی کافر ہے, یہ حج کرتا تھا پھر بھی کافر ہے, زکات دیتا تھا پھر بھی کافر ہے, حج کرتا تھا پھر بھی کافر ہے. آواز آئی ابھی باز یاننا پاک, جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو یاد رکھو علی کی ولایت پرسرات ہے. ایک بندہ اگر اصول کافی میں حدیث ہے, اگر ایک بندہ گنگا ہے, ایک بہرا ہے, نماز تو اس پہ واجب ہے, مگر جو پاگل ہوتا ہے نماز اس پہ واجب نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو شعور ہی نہیں رکھتا, سمجھ نہیں رکھتا. لیکن مولا فرماتے ہیں ولایت اس میں بھی سفر کرتی ہے, ولایت اس کے ساتھ بھی رہتی ہے, ولایت من میں ایسے سفر کرتی ہے جیسے تسبیح زہرا ہے.
इस फर्श अज़ा पे जो बैठ के सांस लेते हो, मौला कहते हैं नफ्सुल महमूद, यानी सांस लेना भी तस्बीह है। तो अली की बिला में तस्बीह लिया करो, अली अली किया करो, क्योंकि अली ही तो वो है कि जिसके दम से जमीन और जमान कायम है। तो मैं कह रही हूँ, अब मैं कह दूं कुछ, मेरा दिल कर रहा है कि सरात की जानिब कदम बढ़ने नहीं देते, सरात की जानिब कदम बढ़ने नहीं देते, मेरा सर भी सना की नोक पे चढ़ने नहीं देते। मैं किससे कहूँ, किससे शिकवा करूँ मेरे अल्लाह, ये लोग मुझे अली पढ़ने नहीं देते। मैं क्या करूं, ये बंदे मुझे अली पढ़ने नहीं देते, मैं किधर जाऊं। मेरा तो दिल करता है जमीन पे बैठूं, अली अली हो जाए। क्यों? अली का जिक्र इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली करना इबादत है। मोहम्मद कह रहे हैं अपने बैठने की जगहों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो। तो फिर अली के जिक्र से अपनी महफिलों को सजाया करो। जहाँ चार बंदे बैठे हो वहाँ पे एक हदीस बयान कर दिया करो, ताकि दुनियादारी की हमें जरूरत ही ना पड़े। हम जहाँ बैठे हो इमाम ज़माना का जिक्र किया करो। विलायत अली और इमाम ज़माना लाजिम और मुल्जिम है, इसलिए अपने इमाम का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार करो। जमाने को बताओ कि हमारा हादी जिंदा है, हमारा हादी बरहक है, हमारा उसके अलावा कोई रहबर नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं सिवाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के। हमने उसी की ताईद में चलना है। जब वो काबे की दीवार से टेक लगा के कहेगा ना कि या यूहन्नास कद अजे तो बेतहकीक, ऐ जमाने वालों बेतहकीक मैं आ गया, उस वक्त विलायत वाले उठ के कहेंगे लब्बैक या साहिबुल ज़मान। तो अजीज़ान गिरामी, हम उस अली के मानने वाले हैं जो ज़माने में कहता था, हसरत थी मेरे मौला को कि मैं इल्म की मसनत बिछाऊं तो कोई मुझसे आकर मुनाजरा करे, कोई बात पूछे। कहता रहा सलूनी सलूनी कबला फतह खुदूनी, कि आओ पूछो पूछो से कबल के तुम्हारे दरमियान न रहा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अली से किसी ने कुछ नहीं पूछा। अगर पूछ लेते तो तौरात वालों के तौरात से फैसले होते, अंजील के अंजील से, ज़बूर के ज़बूर से, कुरान के कुरान से। मगर ज़माने ने इस घराने को तो समझा ही कुछ नहीं है। कोई बात समझ आई है? वक्त तो ज़ाया नहीं हुआ है, फजाइल तो ढेरों हैं, अगर पढ़ने शुरू कर दे तो सुबह से शाम हो जाती है। मगर दर्द की कहानी 1400 साल पुरानी है। फजाइल तो हम नए से नए किताबों में ले आते हैं, कभी अरबी किताबों से, कभी फारसी किताबों से, ढेरों फजाइल ले आते हैं। मगर याद रखिएगा, दर्द की कहानी वही है, वो बदली नहीं जा सकती। मैं मिंबर हुसैन पे एक ही पैगाम देती होती हूँ कि तुम्हें इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं थी, इन्हें ज़ाहिर देने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ अपनी दादी ज़ैनब की चादर को रोते रोते दुनिया से चले जाओ।